امریکی وزیر جنگ کی جنگ و جدل کی باتیں۔ پیٹ ہیگسیت نے کہا کہ معاہدہ نہ ہوا تو ایران پر حملے کے لیے پہلے سے زیادہ تیار ہیں۔ تہران کے ساتھ جو بھی ڈیل ہوگی اچھی ہوگی۔ صدر ٹرمپ امریکی مفادات کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کریں گے۔ تہران کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ چین سمیت کوئی ملک خطے پر بالادستی قائم نہیں کر سکتا۔ چین کو خطے میں امریکہ کی پوزیشن کا احترام کرنا ہوگا۔ امریکہ اب امیر ممالک کے دفاعی اخراجات کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بحر الکاہل میں کسی بھی بالادستی سے طاقت کا توازن بگڑ جائے گا۔ امریکی وزیر جنگ کا پاکستان پر پھر اعتماد، مخلص دوست قرار دے دیا۔ کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل امن مذاکرات میں شاندار کردار ادا کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان سچی دوستی پروان چڑھ رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں ایران معاہدے پر بیٹھک نتیجہ خیز نہ نکلی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا معاہدے پر حتمی فیصلہ مؤخر۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران سے متعلق اہم صورتحال پر غور کے لیے سچویشن روم میں اہم بیٹھک لگی۔ صدر ٹرمپ کی قیادت میں 2 گھنٹے تک اہم اجلاس جاری رہا۔ ایران معاہدے پر کوئی حتمی نتیجہ سامنے نہ آ سکا۔ بات چیت بغیر کسی فیصلے کے ختم کر دی گئی۔ وائٹ ہاؤس نے بھی سچویشن روم اجلاس کے اختتام کی تصدیق کی۔ مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ کہا تھا کہ ناکہ بندی کے باعث پھنسے جہاز اب اپنا سفر دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ ایران نے ٹرمپ کی ناکہ بندی ختم کرنے کا بیان دھوکہ قرار دے دیا۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی کہتے ہیں کہ ابنائے ہرمز کی بدستور بحری ناکہ بندی جاری ہے۔ امریکی صدر تیسری بار سفارتکاری کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ مذاکرات میں ضرورت سے زیادہ مطالبات نے ثابت کیا امریکہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں، وہ دیگر مقاصد کا حصول چاہتا ہے۔ جنگ اور علاقائی کشیدگی کے خاتمے کے لیے باعزت فریم ورک کے خواہاں ہیں۔ ایرانی صدر کا پیغام۔ مسعود پزشکیان اور امیر قطر تمیم بن حمد الثانی کی ٹیلی فونک گفتگو۔ ایرانی صدر نے کہا کہ ایران نے ہمیشہ مذاکرات اور سفارتکاری کو موقع دیا۔ امریکہ کو بھی حقیقی سیاسی عزم دکھانا ہوگا اور عالمی قوانین کی پاسداری کرنا ہوگی۔ پائیدار امن کے لیے باہمی اعتماد اور سنجیدہ مذاکرات ناگزیر ہیں۔ ایران نے ابنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کو خبردار کر دیا۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز نے کہا مقررہ قواعد و ضوابط کی پابندی کی جائے، بصورت دیگر نتائج کی ذمہ داری متعلقہ جہازوں پر عائد ہوگی۔ ابنائے ہرمز کا انتظام مکمل طور پر ایران کی مسلح افواج کے پاس ہے۔ امریکہ کا ایران جانے والے تجارتی بحری جہاز کو ناکارہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی عہدیدار نے کہا یمیبیا کے پرچم بردار جہاز لیان سٹار نے ایرانی بندرگاہ داخل ہونے کی کوشش کی۔ امریکی فورسز کی متعدد وارننگز کو بھی نظر انداز کیا۔ جہاز کو خلیج عمان میں کارروائی کر کے ناکارہ بنا دیا گیا۔ آبنائے ہرمز آئل ٹینکرز کے لیے آبنائے مرز بن گئی ہے۔ بلومبرگ نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ کہا خلیج میں پھنسے 1/4 تیل بردار جہاز نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق جنگ شروع ہونے کے بعد آبنائے ہرمز میں رکے 109 تیل بردار جہازوں میں سے 29 نکل سکے۔ بعض تیل بردار جہاز خفیہ طریقوں سے آبنائے ہرمز عبور کرنے میں کامیاب ہوئے۔ بعض ممالک کو ایران پر دباؤ ڈالنا پڑا۔ قطر کی آبنائے ہرمز پر محدود مدت کے لیے ٹیکس کی حمایت۔ آبی گزرگاہ سے گزرنے والے جہازوں پر مستقل فیس کی مخالفت کر دی۔ قطری نائب وزیر اعظم سعود بن عبد الرحمن الثانی کہتے ہیں مستقل ٹرانزٹ فیس کا بوجھ بالآخر صارفین پر پڑے گا۔ بحری آمد و رفت کی بحالی کے لیے عارضی چارجز قابل غور ہو سکتے ہیں۔ عارضی فیس پر بات چیت ممکن ہے۔ ایران جنگ کی وجہ سے ایندھن کی بڑھتی قیمتیں امریکی شہریوں کو $59 ارب اضافی ادا کرنا پڑ گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران جنگ کے بعد سے ہر امریکی گھرانے پر اوسطاً $450 کا اضافی بوجھ پڑا۔ اخراجات زیادہ تر پیٹرول، ڈیزل اور فضائی سفر کے بڑھتے ہوئے کرایوں کی وجہ سے ہیں۔ 1000ویں ون ڈے میں فتح کی ہزاروں خوشیاں، شاہینوں کی
تاریخی میچ کو یادگار بنانے کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ پاکستان نے آسٹریلیا کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی، 201 رنز کا ہدف 43ویں اوور میں حاصل کیا۔ بابر اعظم کی شاندار اننگز، 69 رنز بنائے، غازی غوری 65 رنز بنا کر پویلین لوٹے۔ قومی بولرز نے کینگروز کو 200 رنز تک محدود رکھا۔ آسٹریلیا کے 3 کھلاڑی کھاتا ہی نہ کھول سکے۔ میٹرن شاہ 61، میتھیو شارٹ 55 رنز بنا کر نمایاں۔ ابرار احمد کی 2، شاہین آفریدی، حارث رؤف اور سلمان آغا کی 1-1 وکٹ۔ دوسرا ون ڈے منگل کو ڈیبیو کرنے والے عرفات منہاز کی آؤٹ کلاس بالنگ، پہلے ون ڈے میں 5 وکٹیں لینے والے پہلے کھلاڑی بن گئے۔ آسٹریلوی کپتان جوس انگلس کو پویلین کی راہ دکھائی، لیبوشین کیمرون گرین کو ٹھکانے لگایا، نیتھن ایلس کا بھی کام تمام کیا۔ عرفات منہاز شاندار بالنگ پر میچ کے ہیرو قرار۔ ہزار کا مارکا، پاکستان کرکٹ ٹیم کا ون ڈے میں بڑا اعزاز، 1000 میچ کھیلنے والی تیسری ٹیم بن گئی۔ آسٹریلوی کپتان جوش انگلس نے کپتان شاہین آفریدی کو سوینئر پیش کیا۔ قومی کپتان نے کہا کہ تاریخی موقع پر پاکستان کی نمائندگی کرنے پر فخر ہے۔ پاکستان نے 1000 ون ڈے کھیل کر 527 میں کامیابی سمیٹی، 442 ہارے، 21 بے نتیجہ رہے۔ آسٹریلیا اور بھارت کی ٹیمز بھی 1000 کا ہندسہ عبور کر چکی۔ بہت بے آبرو ہو کر مودی سفارتی محفل سے نکلے، پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی 10 سالہ مہم ناکام۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق مودی نے 2016 میں پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کا اعلان کیا، جو ناکام ہوا۔ پاکستان آج واشنگٹن، بیجنگ، تہران، ریاض کے ساتھ بیک وقت رابطے میں ہے۔ پاکستان کو تنہا کرنے کی بھارتی حکمت عملی الٹا خود ہی بھارت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ پہلگام پر پاکستان کے خلاف بھارتی الزامات کو بغیر ثبوت قبول نہیں کیا۔ بھارت مارکا حق کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر پر تنقید کرتا رہا، جبکہ ٹرمپ نے انہیں غیر معمولی شخصیت قرار دیا۔ سعودی عرب اور پاکستان کے دفاعی تعاون نے خطے میں نئی صف بندیوں کو جنم دیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کے اطراف اچانک بدترین ٹریفک جیم، پی ٹی آئی کے اسد قیصر اور لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق ٹریفک میں پھنسے رہے۔ بڑی تعداد میں مسافر اور شہری بھی خوار۔ اسد قیصر بولے کہ الیکشن مہم کے لیے اسلام آباد سے سکردو کی فلائٹ تھی۔ پنجاب پولیس نے اسلام آباد ایئرپورٹ میں داخل نہیں ہونے دیا، ایئرپورٹ کے داخلی راستے بند کر دیے۔ ہمارے ساتھ عام عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسد قیصر کا پنجاب پولیس پر جہاز اڑنے تک زیر حراست رکھنے کا الزام۔ خواجہ سعد رفیق کی بھی سکردو کے لیے فلائٹ مس۔ ایئرپورٹ عملے اور ٹریفک پولیس اہلکاروں پر پھٹ پڑے۔ سوشل میڈیا پر لکھا، آج انتخابی مہم کے ضمن میں سکردو جانا تھا، بروقت اسلام آباد ایئرپورٹ کے باہر پہنچے، دیکھا راولپنڈی پولیس نے ایئرپورٹ جانے والی تمام ٹریفک روکی ہوئی ہے، گھنٹوں خواری کے بعد واپس لوٹ آئے ہیں۔ بے حسی اور نالائکی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ کرنے کا مطالبہ۔ ایئر لائنز کے لیے بڑا ریلیف، جیٹ فیول کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان، فی لیٹر 48 روپے 80 پیسے کمی کر دی گئی، نئی قیمت 283 روپے 52 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ ذرائع ایوی ایشن کے مطابق جیٹ فیول سستا ہونے کے بعد ہوائی کرایوں میں بھی کمی کا امکان ہے۔